العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یسعدانها. قال حماد فذکر من طیب ریحها وذکر المسک الی آخر الحدیث. عزیز طلبہ، یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے. عنہ میں ہو ضمیر ابو ہریرہ کی طرف لوٹ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی روح قبض ہونے کا بیان تفصیل سے فرما رہے ہیں. قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا خرجت روح المومن، کہ جب مومن کی روح نکلتی یعنی جسم سے باہر نکلتی ہے، جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے، تلقا ملکان، تو دو فرشتے اسے لیتے ہیں. یہ دو فرشتے رحمت کے ہوتے ہیں جو مومن کی روح کو لے کر یسعدانها، اسے اوپر کی طرف چڑھاتے ہیں. دو فرشتے اس کی روح لے کر یسعدانها، اسے آسمان کی طرف، بلندی کی طرف چڑھاتے ہیں یعنی لے کر جاتے ہیں. قال حماد، آگے روایت میں کہا جا رہا ہے کہ حماد فرما رہے ہیں. اصل میں حماد اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فذکر من طیب ریحها، پس انہوں نے ذکر کیا اس روح کی بہترین خوشبو اور مشک کا تذکرہ کیا. یہ فذکر ذکر کیا، ذکر کرنے والے کون ہیں؟ ضمیر ذکرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ابو ہریرہ کی طرف، دونوں طرف لوٹ سکتے، احتمال دونوں کا. یعنی حماد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابو ہریرہ نے اس مومن کی روح کی خوشبو کا اور مشک کا تذکرہ کیا. یعنی جب مومن کی روح نکلتی ہے جسم سے تو اس سے مشک کی طرح خوشبو آتی ہے. اصل میں حضرت حماد یہ الفاظ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اصل حدیث کے روایت کے الفاظ بعینی ہی یاد نہیں رہے جو انہوں نے سنے تھے، لہذا امانت دیانت کے طور پر جیسا تھا ویسی انہوں نے بیان فرمایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی روح کی بہترین خوشبو اور مشک کا تذکرہ کیا. قال وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، فرمایا، فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پورا بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اور آسمان والے کہتے ہیں. یعنی جب وہ فرشتے مومن کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں روح طیبہ، پاکیزہ روح ہے، جاءت من قبل الارض، جو زمین کی طرف سے آئی ہے. یعنی گویا اس کے آنے پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اس کا. صلی اللہ علیہ والا جسد کنت تعمرینہ، اللہ پاک رحمت نازل فرمائے تجھ پر. اصل میں وہ فرشتے اس مومن کی روح کو دعا دیتے ہیں اللہ کی رحمت اور برکت کی. چنانچہ وہ اس روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ کہ اللہ تجھ پر، والا جسدین، اور تیرے اس بدن پر کنتے تعمرونہ، جس بدن کو تو آباد رکھتی تھی اس پر اللہ پاک رحمت فرمائے.
معلوم ہوا کہ بدن اصل نہیں ہے، اصل روح ہے۔ جب تک روح ہے بدن بھی چلتا پھرتا جسم آباد ہے، زندہ ہے۔ روح نکل گئی وہ ایک لاش ہے، لا شیء یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ جسم کی آبادی روح سے ہوتی ہے۔ ظاہراً جسم جس طرح روح کے بغیر آباد نہیں، اسی طرح باطنی طور پر آدمی چلتا پھرتا ہوگا، اس کے اندر جان ہوگی، مگر روح اپنے مقصد میں نہیں رہے گی اور طاعت کے نور سے محروم ہو کر معصیت کی ظلمت میں پڑ جائے گی تو روح مردہ ہو جائے گی، اور اس کا اثر ہوگا کہ جسم بھلے زندہ ہے چلتا پھرتا مگر وہ زندہ لاش کی طرح ہوگا۔ فرمایا فرشتوں نے کہ صلی اللہ علیہ کہ اللہ رحمت نازل کرے تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی۔ روح کو خطاب کر کے فرشتے کہیں گے فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ، پھر اس روح کو لے جایا جاتا ہے رب کی طرف، یعنی وہ فرشتے جو روح کو لے کر چلے تھے اسے پروردگار کی طرف یعنی عرش کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ ثم یقول، پھر کہتا ہے وہ، یعنی اس کے بعد ہوتا ہے جب یہ فرشتے اللہ کے پاس اس کی روح لے کے جاتے ہیں تو اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے پروردگار کہ انطلقوا بہ الی آخر الاجل، کہ اسے لے جاؤ آخری گھڑی تک، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے اس کو لے جاؤ اور مہلت دے دو، اسے موقع دے دو۔ آخری اجل، آخری گھڑی، آخری وقت مراد اس سے قیامت ہے، اسے لے کے چلو آخری گھڑی تک یعنی قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دے دو، یعنی اس کے لیے عذاب یا ثواب نہیں ہے۔ قال، یہاں پر قال کی ضمیر یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ابو ہریرہ کی طرف لوٹے گی کہ ابو ہریرہ نے کہا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال فرمایا ابو ہریرہ نے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وَإِنَّ الْكَافِرَ، کہ اوپر تک تو مومن کی روح کی تفصیلی وضاحت تھی، تمثیل مثال کے طور بتایا تھا کہ مشک کی خوشبو کی طرح مہکتی ہے، اور آگے کافر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے جسم سے، یہاں پر بھی حماد امانت دیانت کے طور پر وہ بات کہہ رہے ہیں کہ پورے الفاظ تو بینی یاد نہیں ہے جیسے سنے تھے، لیکن قریب قریب ایسی بات تھی۔ قال کہتے ہیں حماد وذکر منت نے کہ انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابو ہریرہ نے اس کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا، ذکر منت نے اس کی بدبو کو ذکر کیا، وذکر لعنن اور لعنت کا تذکرہ کیا، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، رسولوں کی، فرشتوں کی، نیک لوگوں کی، اور وہ روح کافر کی انتہائی بدبودار ہوتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقُولُ کہ یقول اہل السماء کہ آسمان والے کہتے ہیں، یقولو کہتے یعنی فرشتہ جب لے کر آسمان کی طرف اس روح کو چڑھتا تو آسمان کے فرشتے کہتے روح خبیثہ، کہ یہ ایک ناپاک اور خبیث روح ہے، جاءت من قبل الارض، جو زمین کی طرف سے آئی ہے، یعنی اس کے آنے پر انتہائی ناگواری اور سخت کراہت کا اظہار کرتے ہیں وہ فرشتے۔ فیقال، چنانچہ کہا جاتا ہے، یہاں پر یقول نہیں کہا، یعنی وہ قابل اکرام نہیں ہے روح، اس لیے اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایسا نہیں کہا، بس کہا جاتا ہے، مجہول تعبیر استعمال بھی، یعنی اس کے بارے میں گویا کہ کوئی بات کہی گئی ہے، اسے کہنے والے کی طرف منسوب کرنا بھی پسند نہیں کیا جا رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، گویا اس کی سخت کراہت اور اس پر غضب ناک ہونے کی علامت ہے۔ فیقال، چنانچہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتوں کہا جاتا، فیصلہ سنایا جاتا ہے، ان طلقوا بہ الی آخر الاجل، کہ اسے آخری گھڑی آخری وقت تک یعنی قیامت تک کے لے کے جاؤ، یعنی اسے مہلت دے دو، اس وقت تک کے لیے اس کو عذاب نہیں، لیکن یہ عذاب اور یہ مہلت آخرت کے اعتبار سے، ورنہ روایتوں میں برزخ کا جو ثواب ہے، برزخ کا جو عذاب ہے یعنی قبر کا، وہ ثابت ہے۔ یہاں وہ آخری جو عذاب ہے وہ نہیں ہوگا، وہ جہنم والا، ہاں قبر والا جو عذاب رہے گا جیسے کہ دوسری روایت ہے وہ عذاب ثابت رہے گا، لہٰذا یہ جو مہلت دینے پر کوئی خلجان ہو کہ دوسری روایت میں ہے کہ
قبر یا تو باغ ہے جنت کا یا جہنم کا گڑھا ہے، وہاں بھی عذاب ثواب ہے۔ تو یہاں جو مہلت دینا ہے وہ قبر برزخ کی دنیا کے بعد یعنی آخرت کے عذاب ثواب کے اعتبار سے، ورنہ جو برزخ کیا عذاب ہے یا ثواب ہے وہ تو روایتوں سے مسلم ہے۔ فرمایا انطلقوا مہلت دو، یعنی لے کے چلو آخری گھڑی قیامت کے دن تک کے لیے، یعنی آخرت کے اعتبار سے جہنم کا جو اصل عذاب ہے اس اعتبار سے اس کے لیے مہلت ہے، اور بقیہ قبر کا عذاب تو یہ بھوگتے گا ہی۔ قال ابو ہریرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی روح کو بیان کیا تفصیل سے کہ جو روح قبض ہوتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو اپنی ناک کے اوپر اس طرح کر لیا، چادر کو اپنی ناک کے اوپر اس طرح کر دیا۔ ریتا یہ اصل میں چادر کو کہتے، مراد چادر کا کونا، چادر کا کنارہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف یا معجزہ سے اس کافر کی روح کی بدبو محسوس ہو گئی، گویا کہ کافر کی روح کی بدبو کو حقیقت پر محمول کریں گے۔ کشف اور معجزہ سے کافر کی روح کی بدبو ایسی محسوس ہوئی کہ اس بدبو سے بچنے کے لیے جو کپڑا آپ کے بدن پر تھا، جو چادر آپ اوڑھ رکھے تھے، اس چادر کا کنارہ اپنی ناک کے اوپر ڈال دیا۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تمثیل اور تشبیہ مراد ہے، یہ حقیقت پر محمول نہیں ہے، یعنی مثال دیتے ہوئے کہ جیسے کہ کوئی بدبودار چیز ہوتی ہے اور اس بدبودار چیز سے بچنے کے لیے آدمی اپنے ناک بند کر لیتا، تو ویسی ہی یعنی اگر کوئی بدبو محسوس کرے تو چادر کا کنارہ اپنی ناک کے اوپر ضرور رکھے گا تاکہ وہ بدبو سے پریشان نہ ہو۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ کوئی اگر بدبو محسوس کرتا ہے تو دیکھو کیسے ناک پر کپڑا وغیرہ رکھ لیتا، اسی طرح یہاں بھی گویا دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ ایک تو حقیقت پر محمول ہے کہ آپ نے بدبو محسوس کی، یا تمثیل تشبیہ پر محمول ہے، مثال دی کہ جیسے بدبو پر کوئی ناک بند کر لیتا ویسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک بند فرما لی۔ حدیث کا دونوں مفہوم ہو سکتا۔ فردد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال لیا، رکھ لیا اپنے اس چادر کو، ریتا وہ چادر، ریتا چادر کے معنی میں ہے، یعنی چادر کا کنارہ کونا جو چادر کی آپ کے جسم اطہر پر تھی، علی انفہ اسے اپنی ناک کے اوپر ہکذا اس طرح، گویا ابو ہریرہ نے رکھ کر کے ناک پر کپڑے اور چادر کو بتایا کہ حضور نے اس طرح سے اپنی ناک پر چادر رکھ لی تھی۔ حدیث میں ایک لفظ آیا تھا تعمرینہ، یعنی روح جو تو اپنے جسم کو آباد رکھتی تھی۔ وہاں بتایا گیا تھا کہ آسمانی فرشتوں کی طرف سے مومن کی روح اور اس کے بدن کے لیے دعا دی جاتی ہے کہ اے روح جو تو اپنے جسم اپنے بدن کو آباد رکھتی تھی۔ تعمرینہ کا مطلب تفصیل سے بتا دیا گیا تھا کہ جسم کی آبادی روح کی آبادی سے ہے، اور روح کی آبادی کا اثر ظاہراً بھی ہوتا ہے اور باطناً بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس نیک روح جو پاک صاف ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بدن طاعت میں لگا رہتا ہے۔ تعمیر کا مطلب ہے آباد رکھنا، اور جسم کی طاعت یہ جسم کی عبادت ہے، جسم کی آبادی ہے، جسم کی عمارت ہے۔ گویا جسم جب عبادت میں لگا رہتا ہے تو آباد رہتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ نتن کا آیا تھا، اس کے معنی بدبو کی آتے ہیں، اور یہ خوشبو اور بدبو جو مومن کافر گروہ کے بارے میں بتایا، کبھی مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض نیک لوگوں کی انتقال پر بڑی خوشبو کا منظر محسوس ہوتا ہے، اور برے لوگ کے انتقال پر انتہائی بدبو ناگوار احساس ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے کی بھی چیز ہے، کبھی کبھی محسوس بھی ہو جایا کرتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہماری روح کو پاکیزہ بنائے
تاکہ موت کے وقت وہ روح مشک کی طرح خوشبودار ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.